إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال الحق سبحانه وتعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے، اس نے انسان کو لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں کہ ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت تندرستی کو کہتے ہیں، آفات سے محفوظ ہونے کو کہتے ہیں، خیریت اور سکون قلب اور سکون جسم کو کہتے ہیں، اور ہر قسم کی بیماری سے مکمل صحت کو عافیت کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال کا یہ فرمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ دنیا کے اندر ہمیں حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر۔ یہ حسنہ کیا ہے؟ دنیا میں جب تک زندہ رہے عافیت سے رہے، اور جب دنیا سے جائے تو جنت کا وارث بن جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عافیت سے بڑھ کے کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور پھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ بھی ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگو اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافى في جسده عنده قوت يومه
فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا۔ جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ اپنے گھر میں وہ امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں، اور صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، امن ہے، عافیت ہے، ایک دن کا کھانا ہے، اس انسان کے دامن میں تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ جو بات سمجھا دی ہے کہ عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ وہب ابن منبہ کہا کرتے تھے 3 نعمتیں ساری نعمتوں کی سردار ہیں۔ پہلی نعمت اسلام، جس کے بغیر انسان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ دوسری نعمت عافیت، انسان کروڑوں کا مالک و عافیت نہیں ہے، اس کے کسی کام نہیں ہے۔ تیسری نعمت کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا ہو، لوگوں سے مستغنی ہو کہ اس کی پکاروں کا، اس کی دعاؤں کا رخ اللہ کی طرف ہو۔ جب تک یقین اسے نہیں ہوگا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، کوئی نعمت کا اسے کوئی لذت اور حلاوت محسوس نہیں ہوگی۔ کس طرح تلواروں کے سائے میں صحابہ ہوتے اور مسکراتے پھرتے تھے، بلکہ کہنے والے نے کہا کہ وہ موت کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، موت ان کو ملتی نہیں تھی۔ آج لوگ اس طرح چھپ رہے ہیں کہ ملک الموت آ چکا ہے، پتہ نہیں کس وقت میری جان لے لے گا۔ جان اس وقت ہی لے گا میری اور آپ کی ملک الموت، جو ہم لکھوا کے آئے ہیں، اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے 1 منٹ بھی یا 1 منٹ بعد بھی موت نہیں آنی، وقت مقرر پہ آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہہ دی، جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی دعا یہ سکھائی جاتی کہ عافیت اللہ سے مانگو۔ اسلام کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے، کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وعافنی، اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عافیت سے نواز دے، وارزقنی، اللہ میں نے دین کو قبول کر لیا ہے، اب سارے رشتہ دار چھوڑے ہیں، اب مجھے بھوکا نہ مارنا، مجھے رزق بھی عطا کرنا۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو بنیادی دعائیں سکھائیں ان میں عافیت کی دعا پہلے دن ہی سکھا دیتے۔ اس لیے ہر مسلمان کو عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا عافیت کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے۔ ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من اللهم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ لوگ جتنے بھی دعائیں کرنے والے ہیں اس سے افضل کوئی دعا نہیں۔ کس سے افضل؟ کہ بندہ یہ کہہ دے یا اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت سے نواز دے، یعنی دنیا میں کوئی مصیبت و وبا اور کوئی مرض اور کوئی دکھ مصیبت نہ آئے، اور آخرت میں جنت کا وارث بننا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے جب یہ دعا سکھائی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، 4 چیزیں، یا اللہ معاف بھی کر دے، رحم بھی فرما، عافیت بھی دے دے اور رزق بھی دے دے۔ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے انگوٹھے کو ملا کے 4 چیزیں، 4 نشانیاں، 4 انگلیاں دکھا کے کہا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ، یہ 4 چیزیں جس کو مل جائیں، بخشش، رحمت، عافیت، رزق، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جس شخص کو یہ دعا یاد ہو گئی فَقَدْ مَلَأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ،
سمجھ لو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا۔ یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہتا ہے ای الدعاء افضل، سب سے بہترین اور افضل دعا کون سی؟ آپ نے فرمایا عافیت مانگو۔ دوسرے دن پھر آیا، اللہ کے رسول کو اور دعا بتائیں جو سب سے افضل ہے، فرمایا عافیت مانگو۔ تیسرے دن پھر آیا، اللہ کے رسول کو دعا بتائیے جو سب سے افضل ہے، فرمایا عافیت دنیا اور آخرت کی مانگو۔ فَإِذَا أُعْطِيتَهُمَا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ أُعْطِيتَهُمَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ۔ میرے صحابی، دنیا میں تمہیں عافیت مل گئی تو تم دنیا میں کامیاب، آخرت میں تمہیں عافیت مل گئی، جنت مل گئی تو تم آخرت میں کامیاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، مت موت کی تمنا کریں، کوئی بیمار ہے تو کہے یا اللہ موت آ جائے، یا کچھ لوگ زیادہ ہی بنتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جو آخرت کو سزا دینی ہے دنیا میں مجھے سزا دے دے، آخرت کو بچا لینا۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتے ہو نا یا اللہ یہاں بھی سزاؤں سے بچا لے، وہاں بھی سزاؤں سے بچا لے۔ وہ تو مختار کل ہے، اس نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بیماری میں چوزا بنا ہوا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا، کہا تم کوئی دعا تو نہیں کرتے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے دعا یہ کی تھی، اللہم ان کنت معاقبی فیہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، یا اللہ میرے اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو قیامت کو جو تو نے عذاب دینا مجھے دنیا میں ہی دے دے اور آخرت میں نہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی حسن عافیت دے اور مجھے آگ کے عذاب سے بھی بچا۔ اس نے فوراً پڑھا، اللہ نے شفا دے دی۔ تو یہ مت کہنا چاہیے کہ اللہ جو آخرت میں عذاب ملنا ہے وہ دنیا میں مجھے مل جائے، آخرت میں نہ ملے۔ کہو یا اللہ دنیا میں بھی بچا اور آخرت میں بھی بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عافیت لینے کے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ عافیت کی دعا تو ہم کریں گے لیکن کام بھی کچھ کرنے پڑیں گے، اللہ ہمیں عافیت میں رکھیں گے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے دنیا میں آئے ساری زندگی کوئی مصیبت نہیں آئی، نہ قبر میں ان کو مصیبت ہوگی نہ حشر میں ہوگی، اور ہنستے مسکراتے جنت میں چلے جائیں گے۔ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا کام، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کیجئے۔ اسلام کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، صاحب قرآن محمد الرسول اللہ نعمت ہے، اور علم نعمت ہے۔ علم والے یہ مساجد یہ ساری نعمتیں ہیں، اور حلال رزق یہ نعمت ہے، نیک لوگوں کا ساتھ یہ نعمت ہے۔ نعمتوں کی قدر کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات سمجھائی، اس کے ساتھ دوسری بات، اگر عافیت چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو۔ نمازیں یہ بہت بڑی دوائی ہے، اس لیے ہم عرض کیا کرتے ہیں دوا خانے کھلے ہیں تو دعا خانے بھی کھولے رکھو۔ مسلمانوں اتنا خوف میں نہ چلے جاؤ کہ اس طرح خوف کرتے کرتے ہی مر جاؤ، موت پھر بھی آ جانی ہے۔ من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد، جو تلوار سے نہیں مرتا گھر چارپائی پہ مر جاتا ہے، موت تو آنی ہے۔ ساری زندگی موت کے پیچھے بھاگنے والے خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے میدان میں، کس طرح وہ گھیرے میں آ جاتے، اللہ نے بچا لیا۔ بستر پہ پڑے ان کو موت آئی اور وہ رو رہے تھے، اللہ میں تو شہادت کی موت مانگتے مانگتے کوئی میدان نہیں چھوڑا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا من طلب الشہادت بالصدق، جو سچائی کے ساتھ شہادت مانگتا ہے بلغہ اللہ، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ دے دیتے ہیں۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِ، خواہ وہ اپنی چارپائی پہ فوت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا طریقہ بتایا ہے، تقوی اختیار کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے بھی بندے کی عافیت رہتی ہے۔ وَمَن سَرَّهُ أَن تَدُومَ لَهُ الْعَافِيَةُ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ،
جو چاہتا ہے کہ ہر وقت عافیت میں رہے وہ اتنا زیادہ تقوی اختیار کر لے۔ تیسری بات، جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ قناعت کر لے، صبر کر لے۔ اللہ نے یہ دھوکہ دور کر دیا، قناعت کا سبق سکھا دیا کہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوٹلنگ نہیں بھی ہوتی، زندگی رہ سکتی ہے۔ بڑے بڑے لگژری سفر نہیں ہوتے تو پھر بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ بڑے بڑے مال سے بڑی بڑی چیزیں برانڈڈ خریدنے کی بجائے پرانے کپڑے پہن کے بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور ایک نہیں دسیوں کھانوں کے دسترخوان نہ لگائیں تو تب بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ عافیت یہ ہے کہ قناعت کرو، اللہ تمہیں عافیت سے نواز دیں گے۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ انسان جو اللہ کے رسول نے احتیاط کی ہے اس احتیاط کو اختیار کر لے۔ بیمار ہے وہ صحت والوں کے پاس نہ جائے، اور بیمار جو ہے اللہ کے رسول کے سامنے جب آیا ہے بیعت کرنے، جس کو کوڑ کی بیماری تھی، آپ نے اس سے مصافحہ نہیں کیا، اس کے ساتھ جتنے آئے تھے سب سے کیا، سب کی بیعت لی ہے، صرف اس کی بیعت نہیں لی جس کو یہ بیماری تھی، اسی لشکر میں ہی تھا، اسی قافلے میں ہی تھا، پھر اس کو واپس بھجوا دیا ہے۔ تو حدود کا تعین کیجئے، جو بیمار ہے اس سے ضرور بچیے، لیکن ہر انسان سے نفرت کرنا، اچھوت سمجھنا کہ اس کے ساتھ مجھے موت لگ جائے گی، یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کامیابی ہے کافروں کی جو مسلمانوں میں وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ان کا ایمان اور یقین بن جائے کہ موت ہی چل پھر رہی ہے، میں اس کے ساتھ اگر ہاتھ سے ہاتھ ملا لیا۔ تو احتیاطات کو اختیار کرنا سنت ہے، لیکن ہر چیز کو اپنے اوپر سوار کر لینا، یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ منافقوں کی نشانی ہے، رسول مقبول کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ عافیت کی دعائیں کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا طریقہ یہ بتایا ہے کہ عافیت اس کو ملتی ہے جو دعائیں کرتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم عافنی فی جسدی، یا اللہ میرے جسم میں بھی عافیت فرما، وعافنی فی بصری، میری آنکھوں میں بھی عافیت فرما، واجعلہ الوارث منی، یا اللہ عافیت ہی میرے لیے دنیا میں اور آخرت میں رکھنا۔ دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عافیت مانگا کرو۔ کیا کہو؟ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت عطا فرما دے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا کیا کرتے؟ اللہم عافینا واعف عنا، یا اللہ ہمیں عافیت سے نواز دے اور ہمیں معاف بھی کر دے۔ چوتھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو جو دعائیں سکھائی گئی ان میں چوتھی دعا یہ ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی سکھائی ہوئی یہ دعا، اللہم انی اسألک العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت بھی دے اور معافیاں بھی عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دعائیں سکھائی ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ سفیان ثوری جو بہت بڑے محدث تھے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم سلم سلم، اللہم سلمنا منہا الی خیر، یا اللہ مجھے مصیبتوں وباؤں سے بچانا، اللہ مجھے بچانا، اس سے بچا کے ہی مجھے نکال لینا۔ یہی وجہ ہے امام بخاری کے استاد محمد بن شہاب الزہری نے جو انگوٹھی بنائی ہوئی تھی نا اس پہ یہ لکھا ہوا تھا، محمد یسأل اللہ العافیہ، اللہ تیرا یہ بندہ محمد تجھ سے صرف عافیت کا سوال کرتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عافیت سے نوازے اور امت سے اس مصیبت کو دور فرمائے اور امت کے ایمان کو بھی مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للانسان۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن ان بہت ساری نعمتوں میں خوبصورت نعمت ایک عافیت ہے، تندرستی، ہر قسم کی بیماری اور وبا سے محفوظ رہنا۔
ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے بچے رہنا، اس عافیت کی دعا کب اور کب کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا وقت دعا کب کرنی ہے؟ جب انسان بیدار ہو تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکری۔ اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے روح کو مجھے واپس لوٹا دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى۔ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کو اللہ نکال لیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اٹھنے کے بعد پہلی دعا، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے روح واپس کر دی۔ وعافانی فی جسدی، اللہ یہ جسم صحیح سلامت بھی رہا، میں اٹھا ہوں جیسے سویا تھا ویسے اٹھا ہوں۔ کتنے لوگ اٹھتے ہیں فالج زدہ ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ اٹھتے ہیں ان کا سکتہ قلبیہ کی بیماری، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ کوئی کس بیماری میں کوئی شوگر پیشنٹ ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنی چاہیے، وعافانی فی جسدی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے جسم کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اللہ میں اس پہ بھی تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو نے اٹھتے کے ساتھ ہی مجھے اپنے ذکر کی توفیق بھی دے دی۔ دوسری دعا آپ کو عافیت میں کم مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ رات کو اٹھتے ہیں تو قیام اللیل کرتے ہیں تو اس وقت آپ دعا کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ سے راوی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا دعا کیا کرتے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول اٹھ کے 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے، اور پھر یہ کہتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، یا اللہ معاف بھی کر دے، ہدایت پہ ثابت قدمی بھی عطا فرما، رزق بھی عطا فرما، اور اللہ عافیت بھی عطا فرما، اور قیامت کی مشکلوں سے بچا لینا، یہ بھی دعا آخر میں کیا کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ دعا کا، ہر روز اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، ہم ہر روز وتر پڑھتے ہیں، وتر 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3، 5، 7، 9، 11، 13 تک روایت ہے۔ وتروں کی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یا اللہ ہدایت بھی دے دے اور عافیت بھی دے دے۔ وتروں میں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اور چوتھی جگہ جہاں آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان ہو جائے اور جماعت کھڑی ہونے میں یہ جو 15 سے 20 منٹ یا 10 منٹ کا جو ڈیوریشن ہے، اس میں جو بھی دعا کی جائے وہ اللہ رد ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اگر رد نہیں ہوتی تو پھر دعا کیا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ لیا کرو۔ کیا کہہ دیا کرو؟ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ پانچویں جگہ جہاں یہ دعا کرنی چاہیے، سجدوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور آپ بھی اس دعا کو یاد کر چکے ہوں گے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ رحم فرما، وعافنی، مجھے عافیت سے نواز، واہدنی، اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی، اور میری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما، وارفعنی، اور جہاں میرا مقام ہے مجھے اور اس سے اونچا کر دے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا، جو بیچارے سر اٹھاتے ہیں سجدے سے پھر زمین پہ سر دے مارتے ہیں، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اتنی پیاری دعا، اتنی عظیم دعا، اور سوچتا ہی کو نہیں ہے کہ میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنے والی ہی قبول ہوگی۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چھٹی جگہ جہاں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، کسی بندے کو کسی مصیبت میں دیکھو، وبا میں دیکھو، دکھ مصیبت میں دیکھو، دیکھتے ہی یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، الذی
عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا جو پڑھ لے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی اس کو بیماری ہوگی، اس دعا پڑھنے سے اللہ وہ بیماری سے تمہیں محفوظ کر دے. 7ویں جگہ جہاں آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، جب بیماریاں ہوتی ہیں تو موتیں بھی ہوتی ہیں. آپ جب قبرستان میں اللہ کے رسول جاتے تو وہاں یہ دعا پڑھ کے وہاں جاتے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. وہاں سلام کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے سلام تحیہ، مسلمان زندہ کو سلام کہتا ہے، اس کو سلام تحیہ کہتے ہیں، اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سلام دعا، سلامتی کی دعا کرتے ہیں جیسے ہم قبرستان میں جا کے کرتے، اس کا جواب نہیں ہوتا اور نہ ہی مردے جواب دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے سلام متارکہ، کوئی جاہل آپ سے الجھ رہا ہے، بحث کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی سلام ہے، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں. نسأل اللہ لنا والعافیہ، وہاں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں جو دنیا سے جا چکی اللہ ان کو آخرت میں عافیت دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی عافیت دے. ان کی تو دنیا ختم ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں جگہ یہ بیان کی ہے، جب بستر کی طرف جاؤ تو تم یہ دعا کیا کرو تاکہ تمہیں عافیت سے نوازا جائے. اللہم انت خلقت نفسی، اللہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا، وانت تتوفاہا، تو نے ہی اسے مارنا ہے، لک مماتہا ومحیاہا، اس کی زندگی، اس نفس کی، اس جان کی اور اس کی موت وہ تیرے لیے ہی ہے. اللہم ان توفیتہا فاغفر لہا، اللہ اگر مجھے موت آ جائے سوتے وقت تو معاف کر دینا. وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اللہ اگر میں زندہ رہوں تو پھر میری حفاظت کرنا. اللہم انی اسألک العافیہ، سوتے وقت یا اللہ میں عافیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں دعا اور 9ویں جگہ یہ بیان کی ہے کہ ہر روز صبح اور شام یہ دعا ضرور کیا کریں. اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ میں عافیت مانگتا ہوں تجھ سے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی عافیت. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں معافی بھی مانگتا ہوں اور عافیت بھی مانگتا ہوں. کس میں؟ فی دینی و دنیائی، اللہ میرے دین کی بھی عافیت ہو، میری دنیا کی بھی عافیت ہو. وَأَهْلِي وَمَالِي، میرے اکیلے کے نہیں، میرے اہل و عیال، میرے بچوں میں بھی عافیت دے. یا اللہ صرف وہ نہیں، میرے مال و دولت، میرے کاروبار میں بھی عافیت دے. اللہم استر عورتی، اللہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو پردہ ڈال دینا. وَآمِن روعاتی، اللہ یہ سارے خوف جو چاروں طرف سے چھائے ہوئے ہیں مجھے امن دے دے. یہ دعا کریں صبح و شام. اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میرے آگے سے میری حفاظت فرما. ومن خلفی، میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما. وعن یمینی، میرے دائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما. وعن شمالی، اور میرے بائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما. ومن فوقی، اوپر سے بھی کوئی وبا آ رہی ہے یا اللہ تو اس سے بھی میری حفاظت فرما. وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِن تَحْتِي، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ زمین دھنس جائے، مجھے اس سے بھی بچا. 10ویں اور آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم سونے لگو دروازہ بند کر کے سویا کرو. جب سونے لگو تو تم اس وقت چراغ گل کر کے سویا کرو. جب سونے لگو تو برتن کو ڈھانپ کے سویا کرو. جس برتن کو آپ ڈھانپتے نہیں، جس رات جو وبا آسمان سے اترتی ہے وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے. تو میں گزارش کروں گا، وَلَوْ تُعْرِضُهُ بِعُودٍ، کوئی چیز نہیں ہے برتن ڈھانپنے سے، ڈھانپنے کے لیے کوئی لکڑی ہے اس کے اوپر رکھ دو. پانی رکھا ہے پینے کے لیے، کوئی کھانے کی چیز ہے، دودھ ہے یا کوئی برتن ہے جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کو ڈھانپ کے رکھے تاکہ برتنوں میں کوئی وبا اور مصیبت نہ آئے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ اس مصیبت کو دنیا سے دور فرما. اے اللہ امت اسلامیہ کی حفاظت فرما. مولا کریم ایمان کو مضبوط فرما. جانا تو ہے تیرے پاس
لیکن میرے مالک ایمان کی حالت میں لے جانا، اس یقین کے ساتھ لے جانا کہ ادھر آنکھیں بند ہوں، ادھر تیری جنت کے نظارے ہوں۔